ان کے چہرے جو رہیں گے خشوع والے رہیں گے، یعنی دیکھیں گے تو داڑھی دکھیں گی، آپ دنیا میں جیسے رہیں گے ویسے ہی دکھیں گے۔ بڑے بڑے مرشداں، بڑے بڑے پیراں دیکھے ہوں گے نا، بڑے بڑے داڑیاں رہتے، ان کو دیکھے تو لوگ جا کے ہاتھاں چومتے، ان کو دیکھے تو جو ہے نا ان کے پیروں میں گر جاتے۔ ہاں، یہ اللہ کا مقام ان کو عطا کر دے رہے ہیں، اللہ کا مقام ہم ان کو عطا کر دے رہے ہیں۔ جو چیز ہم کو اللہ کے لیے کرنی چاہیے وہ ان بندوں کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے اس میں کر دیتا، اپنے کو انہی کے اس میں رکھ دیتا ہوں، ان کے چنگل سے نکلنے نہیں دیتا ہوں۔ تو اس دن قیامت کے دن وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے خشوع والے رہیں گے، داڑھی والے رہیں گے، اچھے اچھے رہیں گے۔ وہ لوگ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو اعضاء بھی چمکیں گے، اس دن قیامت کے دن چمکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے، یعنی پڑھ کے، نمازاں پڑھ کے، جو نا قرآن پڑھ کے، پتہ نہیں سب کیا کیا کر کے جو نا تھکے ہارے رہیں گے۔ لیکن کیا بتا رہے ہیں؟ ناصبہ، عاملۃ، عمل کر کے تھکے رہیں گے ان لوگ۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، ان کے تمام اعمال کو ہم مٹا دیں گے۔ میرے بھائی، یہاں پہ کیا معلوم ہوا ہم؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہی بتا رہے ہیں، افلا تتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ اگر آپ اس آیت کے اوپر تدبر کریں گے تو آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، عقل آپ کی ٹھکانے آ جائے گی کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں کہ ہمارا عمل ناصب تو نہیں ہو جا رہا، مٹا دیا تو نہیں جا رہا۔ اور حقیقت میں اگر آپ کا عمل صحیح نہیں رہے گا تو آپ کو تنخواہ ملیں گی۔ آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ایک مالک بتایا کہ بھئی ایسا ایسا کام کرو، اور آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے جو ہے نا ادھر ادھر الٹا پلٹا کام کر کے رکھ دیے، رات میں اتر کے بولے تنخواہ دو، بولے تو دیتا ہوں، پیسے دو میری محنت کے، بولے تو دیتا، الٹا یہ کر دیا، خراب کر دیا بول کے تمہارے کو اور جوتے مارتا، وہ سامان کے پورے پیسے لیتا تمہارے سے، وہ سامان کے پورے پیسے لیتا۔ اگر آپ غلط کریں گے اور آپ کی غلطی دوسروں کو سکھا کے جائیں گے آپ، تو اس کا جوتے پڑیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مختصر وقت میں جو ہے نا مختصر بات رکھا میں، آپ لوگ جو ہے نا عاملۃ ناصبہ تصلا نار حامیہ، تصلا عربی میں کہتے ہیں بنایا گیا، تصلا یعنی ایک چیز کو بنایا گیا، نار حامیہ، ان لوگوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھے۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اتنی بہترین ہے۔ ہمارے گھر جمعے کے دن جو ہے نا قاریاں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ میں آئی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ هل اتاک حدیث غاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلا نار حامیہ۔ اس کے بعد میں جو ہے نا جہنم کی تفسیر ہے، پھر اس کے بعد میں جو اچھے نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت کی تفسیر ہے۔ سمجھ میں؟ تو ہم لوگ یہ خیال کریں، ہم یہ سیکھیں کہ کون سے عمل کو ہم اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تھوڑا عمل کیجئے لیکن صحیح عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آ کے سوال کیا، این محمد، این محمد، محمد کہاں ہیں؟ بتایا کہ یہاں ہیں۔ آیا، آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو اس دیہاتی کو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے نا کتنے روزے فرض کیے؟ تو بتایا گیا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ پھر اس نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ اسی طریقے سے دینی جو بھی امور کے بارے میں اس نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا۔ اس نے اٹھا وہاں سے کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اور چل پڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہے کہ اگر یہ شخص اپنے قول میں اگر سچا ہے تو یہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لو۔ تو اللہ کو یہاں پر میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، صحیح اور فرائض کو تکمیل کرنے کی۔ آپ سے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا
سنت کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے نا اتنی سنتیں کہیں کو نہیں پڑھے بول کے، لیکن آپ پڑھیے، سنتیں پڑھیں گے تو آپ جنت کے اور قریب ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ سے فرائض کے اندر کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ سنت سے نکال کے جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا فرائض کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تکمیل کریں گا۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا قضائے عمری پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ قضائے عمری بول کے پڑھ، ان کی عمر سے زیادہ نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح کام کیجئے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج سے ہم سب لوگ یہ تہیہ کر لیجئے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور وہ کام کریں گے ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہی کام کریں گے، اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ ہم آج سے تہیہ کر لیں اور تحقیق کر کے کیجئے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیسا روزہ رکھا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیسی نماز پڑھی، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیسے زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرمایا، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم یہ کریں کہ حج اللہ کے نبی نے کیسا سکھایا۔ حج کو جانے سے پہلے حج کے ارکان کو سیکھ کے جائیے، ہم کو نہیں معلوم ہے تو ان علماؤں کے پاس جائیے، ان علماؤں سے سیکھیے جو آپ کو صحیح بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے نا بات ہوتی تھوڑی، اس کو بتاتے تا لمبا کر کے، نہیں، وہ ہمارے وہ بزرگ ایسا کرتے تھے، انہوں ایسا کرتے تھے، انہوں ایسا کرے نہیں، کسی کی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بڑا کوئی نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے سب کا انکار کرنا ہے، کوئی معبود نہیں، لا الہ، لا یعنی نہیں، الہ کوئی بھی معبود کے لائق نہیں، الہ۔ پھر اس کے بعد میں اقرار کریں مگر الا اللہ، اللہ ہے۔ دنیا میں جتنے قسم کی یعنی عبادت کر رہے ہیں لوگ، جتنے قسم کی عبادت کر رہے ہیں وہ سب نہیں، لیکن اللہ ایک ہے، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کریں گے، اور عبادت کس طریقے سے کریں گے؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں گے۔ وجزاک اللہ خیرا، جو ہے نا الحمدللہ۔ اگر آپ لوگوں کے اندر اگر کوئی ایسا مریض ہے جو علاج کراتے ڈاکٹروں سے تھک چکے ہیں تو وہ ایک مریض میرے پاس آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا دیکھیں گے۔